السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، عربی سے اردو ترجمے کی حکایتوں کے بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بھی ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے العجوز والعصفور، یعنی بورا اور چڑیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ کا انجام اور سستی و کاہلی کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں۔ قناعت اور چستی قابل محمود ہیں، اور حرص و لالچ، سستی و کاہلی قابل مذمت ہیں۔ اس کہانی کے ایک ایک پیج کا ترجمہ کرنے کے بعد ساتھ ہی انگلش میں لکھا ہوا پیج بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا تاکہ دوہرا فائدہ حاصل ہو۔ عربی سے اردو ترجمے کے ذریعے آپ انگلش کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں اگر انگلش سے لگاؤ اور وابستگی ہو۔ تو آئیے اب ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینما کان العصفور واقفا فوق شجرۃ اذ سمع صوت عجوز یصرخ فطار سریعا الیہ۔ اسی دوران کہ چڑیا ایک درخت کے اوپر کھڑی تھی، اچانک اس نے ایک بورے کی آواز سنی جو چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ فطار سریعا الیہ، بس وہ اس کی طرف جلدی اڑی، یعنی جلدی اڑ کر اس کے پاس گئی۔ فَإِذَا هُوَ أَعْمَى يُعَانِي أَلَمَ الْجُوعِ، بس اچانک وہ اندھا تھا جو بھوک کے درد کو جھیل رہا تھا۔ آنا یعنی معانات، باب مفعلہ سے سختی جھیلنا، تکلیف اٹھانا، سامنا کرنا، دوچار ہونا۔ بس اچانک وہ اندھا تھا جو بھوک کی درد کو جھیل رہا تھا۔ فَأَسْرَعَ الْعَصْفُورُ إِلَىٰ إِحْدَى الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، پس چڑیا نے پھلدار درختوں میں سے کسی ایک درخت کی طرف جلدی کی۔ اسمر یثمر، اسمارن کا معنی پھلدار ہونا، درخت کا پھلدار ہونا، اسی سے مثمرتن پھلدار۔ تو پھلدار درختوں میں سے ایک درخت کی طرف چڑیا نے جلدی کی۔ وَظَلَّ يَحْمِلُ فِي مِنْقَارِهِ مِنْ ثِمَارِهَا وَيَذْهَبُ بِهِ إِلَى الرَّجُلِ الْعَجُوزِ، اور وہ اپنی چونچ میں اس کے پھلوں کو اٹھانے لگی اور اس کو لے کر جانے لگی بوڑھے آدمی کے پاس۔ ثمرن کا معنی پھل، اس کی جمع ہے ثمارن۔ منقارن کا معنی چونچ، پرندے کی چونچ، اس کی جمع ہے مناقیر۔ فَأَكَلَ الْعَجُوزُ حَتَّى شَبِعَ، بس بوڑھے نے کھایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گیا، یعنی پیٹ بھر گیا۔ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ لِلْعَصْفُورِ مَا قَامَ بِهِ، پھر اس نے اللہ کی تعریف کی اور چڑیا کے لیے اس کام کا شکر ادا کیا جس کو اس نے انجام دیا۔ قام یقوم کا معنی ویسے کھڑا ہونا آتا ہے، قام یقوم قیامن، کھڑا ہونا، لیکن قام کا جب صلہ با جائے تو اس صورت کے اندر اس کا ترجمہ ہوگا انجام دینا، کوئی کام کر دینا۔ تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے، ثم حمد اللہ وشکر للعصفور ما قام بہ، پھر اس نے اللہ کی تعریف کی اور چڑیا کے لیے اس کام کا شکر ادا کیا جس کو اس نے انجام دیا، یعنی اس کو پھلدار درخت لے کر اس کے پاس گئی اور ان کو کھلایا۔ وَفِي اللَّيْلِ هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، اور رات میں سخت ہوا چلی۔ حب یحب حبن و حبوبن و حبیبن، بابی نصر انصرو سے۔ الریح، ہوا کا چلنا۔
اور حبت العاصفۃ آندھی یا طوفان کا آنا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے اذا حبت ریح الایمان، عربی کے اندر ہے اذا حبت ریح الایمان، جس کا ترجمہ ہے جب ایمان کی ہوا چلی۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا جس کا نام ہے جب ایمان کی بادیں بہاری چلی۔ عربی کتاب تو ہے اذا حبت ریح الایمان، جو ابو الحسن ندوی کی لکھی، مولانا ابو الحسن ندوی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے جب ایمان کی بادیں بہاری چلی، یعنی اسی کا ترجمہ اذا حبت ریح الایمان کا ہی ترجمہ۔ وفی اللیل حبت ریح شدیدۃ، اور حب فلان من النوم ہو تو اس صورت کے اندر نیند سے بیدار ہونا۔ حب من النوم کا معنی نیند سے بیدار ہونا، نیند سے جاگنا۔ وفی اللیل حبت ریح شدیدۃ، اور رات میں سخت ہوا چلی۔ وسقطت امطار غزیرۃ، اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ سقط یسقط سقوطن کا معنی گرنا، مطرن کا معنی بارش، اس کی جمع امطارن، اور غزیرتن کا معنی کثیرتن بہت زیادہ۔ تو امطارن غزیرتن کا معنی بہت زیادہ بارش، جس کو موسلا دھار بارش کہتے ہیں، اور سقط کا معنی گری، یعنی موسلا دھار بارش گری، یعنی موسلا دھار بارش آئی۔ وسقطت امطارن غزیرتن، اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ وظل العصفور حائرا این یحمی نفسہ من تلک الریح وہذہ الامطار، اور چڑیا پریشان ہو گئی کہ کہاں وہ اپنے آپ کو بچائے اس ہوا اور اس بارش سے۔ حما یحمی حمین و حمایتاً، اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، بچانا، محفوظ رکھنا۔ وبعد تفکیر قرر ان یذهب الى کوخ العجوز لیختبی فیہ حتی الصباح، اور سوچ کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد اس نے طے کیا کہ وہ بھریا کی جھونپڑی کی طرف جائے تاکہ اس میں صبح تک چھپ جائے۔ کوہن کا معنی جھونپڑی، اس کی جمع آتی ہے اکواخن۔ اور اختبا یختبی و اختبان کا معنی چھپنا۔ اور قرر یقرر تقریرن کے جہاں اور معنی ہے وہاں اس کا ایک معنی طے کرنا بھی ہے، تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے طے کرنا۔ رحب العجوز بالعصفور، برے نے چڑیا کا خیر مقدم کیا۔ رحب یرحب ترحیباً، اس کا معنی خیر مقدم کرنا، استقبال کرنا، ویلکم کرنا، آؤ بھگت کرنا۔ واتفق مع العصفور على ان يقوم العصفور باحضار الثمار اليه من الاشجار في مقابل ان ينام عنده في الليل فوافق العصفور، اور اس نے یعنی برے نے چڑیا کے ساتھ اتفاق کیا۔ اتفق یتفق اتفاقاً، کسی سے اتفاق کرنا، کوئی بات طے کرنا، فیصلہ کرنا۔ اس نے چڑیا کے ساتھ اتفاق کیا یا طے کیا اس بات کو کہ چڑیا انجام دے پھلوں کو اس کے پاس حاضر کرنے کو، درختوں سے پھلوں کو اس کے پاس حاضر کرنے کو انجام دے، اس کے مقابلے میں کہ وہ اس کے پاس سوئے رات میں۔ یعنی برے نے یہ کہا، برے نے چڑیا سے اتفاق کیا کہ وہ درختوں سے پھل حاضر کر کے میرے پاس لائے گی، اور اس کے بدلے میں وہ برا کہہ رہا ہے کہ میں میرے پاس رات میں تجھے سونے دوں گا۔ فوافق العصفور، تو چڑیا نے موافقت کی، چڑیا ایگری ہو گئی۔ وظل العصفور یطعم العجوز الاعمی کل یوم، اور چڑیا روزانہ اندھے برے کو کھلانے لگی۔ اطعم یطعم اطعامن کا معنی کھلانا، جیسے کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس کے اندر آتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور دعوت کی دعا میں سے ہے کسی کے گھر دعوت کھانے جائے تو وہاں کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے،
اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ تو ان دونوں دعاؤں کے اندر اطعم یطعم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وظل العصفور یطعم العجوز الاعمی کل یوم، اور چڑیا روزانہ اندھے برے کو کھلانے لگی۔ وینام عنده فی اللیل، اور وہ رات میں اس کے پاس سونے لگی۔ ولکن العجوز کان یزعجہ استيقاظ العصفور مبکرا، اور لیکن برا اس کو چڑیا کا صبح سویرے بیدار کرنا پریشان کرتا تھا، یعنی برے کو یہ چڑیا جلدی جلدی، مبکرن کا معنی جلدی جلدی، صبح کو جلدی جلدی، یعنی صبح سویرے، تو صبح سویرے چڑیا کا بیدار کرنا اس برے کو، یہ اس کو پریشان کرتا تھا، یعنی برے کو پریشانی ہوتی تھی۔ وَلَكِنَّ الْعَجُوزَ كَانَ يُزْعِجُهُ اسْتِيقَاظُ الْعُصْفُورِ مُبَكِّرًا، اور لیکن برا اس کو صبح سویرے چڑیا کا بیدار کرنا پریشان کرتا تھا۔ ازاج یزعج ازعاجن کا معنی پریشان کرنا، اور باب انفعال کے اندر انزاج ینزعج انزیاجن کا معنی پریشان ہونا، باب انفعال میں آنے کے بعد وہ فعل لازم بن جاتا ہے۔ فقرر التخلص منہ، پس اس برے نے اس سے چھٹکارے کا طے کیا، یعنی فیصلہ کیا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وقال فی نفسہ، اور اس نے اپنے دل میں کہا، اپنے جی میں کہا، لو قطفت الثمار من الشجرۃ بنفسی واکلتها لکان طعمها اکثر حلاوۃ، اگر میں بذات خود، بنفسی سے مراد یہاں پر بذات خود، اگر میں بذات خود درخت سے پھلوں کو توڑوں اور میں اس کو کھاؤں تو البتہ اس کا مزہ بہت زیادہ شیریں ہوگا۔ قطف یقطف قطفن، اس کا معنی ہوتا ہے پھل توڑنا۔ لأن العصفور یمتص بعضا من حلاوتها، اس لیے کہ چڑیا اس کی چاشنی میں سے کچھ چوس لیتی ہے۔ حلاوتن کا معنی مٹھاس، چاشنی، شیرینی، اور امتص یمتص امتصاصن کا معنی چوس لینا، اس لیے کہ چڑیا چوس لیتی ہے اس کی چاشنی میں سے کچھ۔ وفی الوقت نفسہ اتخلص من ازعاج العصفور لی کل صباح، اور عین اسی وقت میں، وفی الوقت نفسی عین اسی وقت میں، جس کو انگلش میں آپ سیم وقت میں، اور سیم وقت میں چھٹکارا پا جاؤں گا چڑیا کا مجھے ہر صبح پریشان کرنا۔ یہ ازعاج مصدر ہیں اور العصفور یہ اس کا فاعل ہے، اور مصدر کا فاعل مجرور ہونے کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ازعاج العصفور پڑھیں گے، یعنی چڑیا کا پریشان کرنا، لی مجھ کو، کل صباح ہر صبح، تو کل صباح کا تعلق ازعاج سے ہے، اتخلص سے نہیں ہے۔ چڑیا کا مجھے ہر صبح پریشان کرنا، اس سے میں چھٹکارا پا جاؤں گا۔ وفی نفس الوقت قرر العصفور ان یقوم بنقل بعض الحطب من کوخ العجوز لکی یبنی له عشا متینا فوق احد الاشجار، اور سیم وقت میں چڑیا نے طے کیا کہ وہ کچھ لکڑیوں کو منتقل کرنا، برے کی جھونپڑی سے کچھ لکڑیوں کو منتقل کرنے کو انجام دینا، اس کا چڑیا نے طے کیا، فیصلہ کیا۔ چڑیا نے فیصلہ کیا یہ کہ وہ انجام دے لکڑیوں کو منتقل کرنے کو برے کی جھونپڑی سے، لکی یبنی لہ عشا متینا فوق احد الاشجار، تاکہ وہ اس کے لیے ایک مضبوط گھونسلہ بنائے ایک درخت کے اوپر۔ عشن کہتے ہیں ایسے گھونسلے کو جو درخت پر بنایا جائے، اور وقرن اس کا معنی بھی پرندے کا گھونسلہ،
لیکن درخت پر ہو یا دیوار و پہاڑ وغیرہ پر ہو، ہر قسم کے گھونسلے کو وقرن کہا جاتا ہے، جس کی جمع اوقرن اور اوکارن آتی ہے۔ ایسے ہی وکنن، را کی جگہ پر آپ نون پڑھے وکنن، تو اس کا معنی بھی گھونسلہ، چاہے وہ درخت پر ہو، دیوار و پہاڑ وغیرہ پر ہو، ہر قسم کے گھونسلے کو وکنن کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع بھی آتی ہے اوکنن اور اوکانن، جیسے وقرن کی اوقرن اوکارن، ایسے ہی وکنن کی جمع اوکنن اوکانن۔ اور اشن صرف اس گھونسلے کو کہا جاتا ہے جو درخت پر بنایا جائے، اس کی جمع آتی ہے آشاشن، عشوشن، عشاشتن اور عشاشن، یہ چاروں جمع آتی ہے، آشاشن، عشوشن، عشاشتن اور عشاشن۔ وَيُرِيحَ نَفْسَهُ مِنْ تَعَابِ احضار الطعام للعجوز، یہ ہا کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے، یہ کئی کی وجہ، جیسے لکئی یبنیہ میں لکئی کی وجہ سے یہاں پر زبر آیا یعنی مضارع منصوب، تو ایسے ہی یہاں پر ویریحہ پڑھیں گے، اور وہ اپنے آپ کو راحت پہنچائے بورے کے لیے کھانا حاضر کرنے کی تھکن سے، یعنی بورے کو روزانہ کھانا حاضر، اس بورے کے لیے روزانہ کھانا حاضر کرنا، اس کی وجہ سے جو تھکن لاحق ہوتی ہے اس تھکن سے نجات مل جائے، اس لیے اس نے یہ طے کیا کہ میں خود ہی گھونسلہ بنا دوں اور اس میں رہوں گی۔ وَيُرِيحَ نَفْسَهُ مِنْ تَعَابِ احضار الطعام للعجوز، اور تاکہ وہ اپنی آپ کو راحت دے برے کے لیے کھانا حاضر کرنے کی تھکن سے۔ تعبن کا معنی تھکن، اسی سے تعبن اور تعبان، عین کے نیچے زیر پر ہے، تعبن اور تعبان، تو تھکے ہوئے آدمی کو کہا جاتا ہے۔ فقام العصفور بنقل بعض الحطب من کوخ العجوز، پس چڑیا نے انجام دیا، یاد رہے یہ دماغ کے اندر بٹھا لیجئے کہ قام یقوم کا جو مشہور معنی ہے کھڑا ہونا وہ تو ہے ہی، لیکن باقی صلے کے ساتھ اگر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے انجام دینا، اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے، اس لیے اس کو دماغ میں بٹھا لیجئے، یا کھڑا ہونا ترجمہ مت کیجئے۔ فقام العصفور بنقل بعض الحطب من کوخ العجوز، پس چڑیا نے بورے کی جھونپڑی سے کچھ لکڑیوں کو منتقل کرنے کو انجام دیا، یعنی کچھ لکڑیاں جمع کر دی۔ وَصَنَعَ لَهُ عُشًّا فَوْقَ أَحَدِ الْأَشْجَارِ، اور اس نے اس کے لیے ایک درخت کے اوپر گھونسلہ بنایا۔ وَاخْتَبَأَ فِيهِ مِنَ الْعَجُوزِ وَمِنَ الرِّيحِ وَالْمَطَرِ، اور وہ اس میں چھپ گئی، یعنی گھونسلے میں چھپ گئی برے سے اور ہوا سے اور بارش سے۔ خرج العجوز الى الشجرة ليحذر الثمار بنفسه، برا درخت کی طرف نکلا تاکہ بذات خود پھلوں کو حاضر کرے، بنفسه یعنی بذات خود۔ ووقف العجوز امام الشجرة يحاول قطف بعض الثمار بيده من الشجرة، اور برا درخت کے سامنے کھڑا ہو گیا کوشش کرتے ہوئے، وہ کوشش کر رہا تھا بعض پھلوں کو توڑنے کی اپنے ہاتھ سے، درخت سے اپنے ہاتھ سے کچھ پھلوں کو توڑنے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ وَلَكِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الرُّؤْيَةِ، اور لیکن وہ بے بس ہو گیا، اس سے عاجز ہو گیا، بے بس ہو گیا، اس کے دیکھنے پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اندھا تھا اور اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو دیکھنے پر اس کی قدرت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ فکر العجوز فی طریقۃ یستطیع بها الحصول علی ثمار الشجرۃ، پس برے نے ایسے طریقے کے بارے میں سوچا جس کے ذریعے وہ درخت کے پھلوں کو حاصل کر سکے۔ استطاع یستطیع، استطاعتن کا معنی طاقت رکھنا، قدرت رکھنا، جس کے ذریعے وہ حاصل کرنے کی طاقت رکھے درخت کے پھلوں کو۔
تو برے نے ایسے طریقے کے بارے میں سوچا جس کے ذریعے وہ درخت کے پھلوں کو حاصل کر سکے۔ فقام بحظ الشجرۃ فتساقطت علیہ اوراقها، پس اس نے درخت کو ہلانے کو انجام دیا، یعنی درخت کو جھٹکا دیا، درخت کو ہلایا، پس اس کے اوپر اس کے پتے گرے، بجائے پھل کے پتے گرے۔ لیکنہ لم ییأس، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا، نا امید نہیں ہوا۔ یئیسا ییأسو، اس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہو جانا، اور قنط یقنط قنوتاً، اس کا معنی بھی ہوتا ہے مایوس ہو جانا۔ قرآن کریم کے اندر ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجیے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی ذات پر تعدی کی، اپنی ذات پر ظلم کیا، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو جاؤ، ان سے کہہ دیجیے۔ خیر، تو یئیسا ییأسو باب سمیہ سے، اور قنط یقنط قنوتاً باب نصر انصرو سے، دونوں کا معنی ہوتا ہے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا۔ فقام بحظ الشجرۃ مرۃ اخری بقوۃ، پس اس نے درخت کو دوسری مرتبہ طاقت کے ساتھ ہلانے کو انجام دیا، یعنی زور سے درخت کو ہلایا، پہلی مرتبہ کے مقابلے میں دوسری مرتبہ میں طاقت لگا کر، ایری چوٹی کا زور لگا کر اس نے درخت ہلایا۔ حز یہزو، حزن ہلانا، زور سے ہلانا۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، مریم علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہے، پورا واقعہ ہے، اس کو دہرانا نہیں ہے۔ تو مریم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی طرف درخت کے تنے کو ہلائیے۔ وَهُزِّي، یہُزِّی، حَزَّ یہُزُّ سے امر کا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے کہ اپنی طرف درخت کے تنے کو ہلائیے۔ وَلَكِنَّهُ فُوجِئَ بِشَيْءٍ يَقَعُ عَلَى رَأْسِهِ، اور لیکن وہ ایسی چیز سے دوچار ہوا جو اس کے سر پر گر رہی تھی، یعنی وہ درخت ہلا رہا تھا اور اوپر سے کچھ اور چیزیں گر رہی تھی۔ فُوجِئَ بِشَيْءٍ کا معنی دوچار ہونا، اچانک کوئی چیز سامنے آنا، ایسے ہی فاجا یفاجو مفاجاتن، اور فجا یفجو فجعن و فجعتن باب فتح سے، ان کا معنی بھی یہی ہوگا، دوچار ہونا، اچانک کوئی چیز سامنے آنا۔ رأسن کا معنی سر، اس کی جمع آتی ہے رؤوسن۔ یا لہا من صدمۃ کبیرۃ لقد وقع عش العصفور الذی بناہ بحطب کوخ العجوز فاصاب رأسہ، ہائے بری برا صدمہ، ہائے بری مصیبت۔ صدمتن کہتے ہیں ٹکر کو، اگر گاڑی کا آپس کا روڈ کے اوپر گاڑی کا آپس کے اندر ٹکراؤ ہو تو اس ٹکر کو بھی کہتے ہیں صدمتن، جھٹکا۔ کرنٹ لگتا ہو اور اس کرنٹ کی وجہ سے آدمی کو جو جھٹکا لگتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے صدمتن۔ اور صدمتن قلبیتن، اس کا معنی ہوتا ہے ہارٹ اٹیک، دل کے دورے کو کہا جاتا ہے صدمتن قلبیتن، اس کے لیے نوبتن قلبیتن بھی آتا ہے۔ عربی کے اندر ہارٹ اٹیک کے لیے نوبتن قلبیتن اور صدمتن قلبیتن، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہائے برا صدمہ، چڑیا کا گھونسلہ، وہ چڑیا جس نے اس کو بنایا، اس کا گھونسلہ گر گیا۔ وہ کس سے بنایا؟ بحطب کوخ العجوز، برے کی جھونپڑی کی لکڑیوں سے چڑیا نے جو گھونسلہ بنایا وہ گھونسلہ گر گیا۔ فاصاب رأسہ، پھر وہ اس کے سر کو لگ گیا، یعنی یہ گھونسلہ نیچے گرا اور اس برے کے سر کے اوپر لگا۔ وجاء العصفور یطیر نحو عشہ لیری ما حل بہ، اور چڑیا آئی اڑتی ہوئی، یطیر یہاں پر حال بنے گا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وجاءوا اباہم عشاء یبکون،
کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ابا جان کے پاس آئے عشاء کے وقت، رات کے وقت، یبکون روتے ہوئے. تو اس طرح یہاں پر یہ یتیرو اڑتے اڑتی ہوئی. وجا العصفور یتیرو نحو الشہین، اور چڑیا اس کے گھونسلے کی طرف اڑتی ہوئی آئی. نحو بمانا الا، لیرا ما حل بھی، تاکہ وہ دیکھے وہ مصیبت جو اس پر اتری. یعنی گھونسلے کو جو چیز پیش آئی. حل یا حلو اس کا معنی اترنا، جیسے نزل ینزل نزلن کا معنی اترنا، ایسی حل یا حلو کا معنی بھی اترنا. لیکن مصیبت اترے، مصیبت کے موقع کے اوپر بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ مجھے بھی، میرے اوپر بھی وہی مصیبت آئی جو تیرے اوپر آئی، تو آپ عربی کے اندر یہ جملہ کہیں گے نزل بی ما نزل بکا. بالکل سمپل جملہ ہے. نزل بی ما نزل بکا، میرے اوپر اتری، یعنی کیا اتری؟ مصیبت لائی کوئی. نزل بی مجھے مصیبت لائی کوئی. کون سی؟ ما نزل بکا وہ جو کہ تجھے لائی کوئی. اس نزل کی جگہ پر آپ حل بھی استعمال کر سکتے ہیں. حل بی ما حل بکا، تو چاہے نزل بی ما نزل بکا کہو یا حل بی ما حل بکا کہو، دونوں کا یہی معنی ہے کہ میرے اوپر وہ مصیبت آئی جو تیرے اوپر ہے. تو جس مصیبت سے دوچار ہوا اس مصیبت سے میں بھی دوچار ہوا. لقد تحطم العش وضاع تعبه، اور البتہ تحقیق کے گھونسلہ ٹوٹ گیا اور اس کی تھکن ضائع ہو گئی. گھونسلہ بنانے میں جو اس نے وہ تھکی تھی، وہ تھکن ضائع ہو گئی گھونسلہ ٹوٹنے کی وجہ سے، بیکار، اس کی کوشش بیکار گئی. وَهَكَذَا يَا أَصْدِقَائِي خَسِرَ الْعَجُوزُ كُوخَهُ بِسَبَبِ طَمَعِهِ، اور اس طرح اے میرے دوستو، بورے نے اس کی جھونپڑی کھو دی اس کی لالچ کی وجہ سے. خسرہ یخسر کا معنی نقصان اٹھانا، نقصان لائق ہونا. یہاں ترجمہ یہی کریں گے کہ بورے نے کھو دی. کیا کھو دی؟ کوخہ، اس کی جھونپڑی. کس کی وجہ سے؟ بے سبب طمعہ، اس کی لالچ کی وجہ سے. وظل جائین طوال یومی، یہ تا کے اوپر زبر پڑیں گے، اصل طوال یہ لفظ آتا ہے. طول بھی آتا ہے اور طوال دونوں کا ایک ہی معنی ہے. وظل جائین طوال یومی، اور وہ بھوکا رہا اس کا پورا دن. ویسے طوال کا معنی ہوتا ہے لمبا عرصہ، سارا زمانہ، یعنی مطلب پورا. اور وہ بھوکا رہا، ذل کا معنی یہاں پر رہا، اور جائن کا معنی بھوکا، جس کی جمع آتی ہے جیاؤن، اور مؤنث کے لیے آتا ہے جوعا، اس کی جمع بھی جیاؤن آتی ہے. دونوں کی جمع یکساں ہے. جائعن مذکر کے لیے بھوکا اور جوا مؤنث کے لیے بھوکی، اور ان دونوں کی جمع ہے جیاعن. اور وہ اس کا پورا دن بھوکا رہا. طوال کی جگہ پر آپ طول بھی کہہ سکتے ہیں، طول یومی ہی. کما خسر العصفور عشه الذي كان سوف يبيت فيه بسبب تقاصله عن فعل الخير وخدمة العجوز، جیسا کہ چڑیا کھو بیٹھی اس کا وہ گھونسلہ کہ جس میں وہ رات گزارتی تھی، جس گھونسلے میں وہ رات گزارتی تھی، اس گھونسلے کو چڑیا کھو بیٹھی. کس کی وجہ سے؟ بے سبب تقاصلہ عن فعل الخیر و خدمت العجوز، اچھے کام کرنے اور برے کی خدمت کرنے میں اس کی سستی کی وجہ سے. یعنی دونوں کو اپنے کیے کا اپنی بری نیت کا خمیازہ بھگتنا پڑا. برے کو بھی اپنی بری نیت کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور اس چڑیا کو بھی اپنے برے ارادے کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے، قناعت کرنی چاہیے، قناعت اختیار کرنی چاہیے. اور اسی طرح سستی و کاہلی سے بھی دور رہنا چاہیے. بھلے ہیں وہ بچے جو رہتے ہیں چست، برے ہیں وہ بچے جو رہتے ہیں سست. بھلے ہیں وہ بچے جو رہتے ہیں چست، چست یعنی ایکٹیو، جس کو انگلش کے اندر کہتے ایکٹیو.
بھلے ہیں وہ بچے جو رہتے ہیں چست، برے ہیں وہ بچے جو رہتے ہیں سست۔ تو ہمیشہ قناعت اختیار کرنی چاہیے اور سستی و کاہلی سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے اندر سرگرمی اور چستی پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو اور اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو اور سمجھانے کا اسلوب بیان پسند آیا ہو تو ضرور لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ عربی ادب کے شائقین تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور آپ ثواب کے اندر شریک ہو جائے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دی، آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ بڑی محنت کے بعد مشکل سے وقت نکال کر آپ کے سامنے ویڈیو پیش کیا جاتا ہے، اور لگاتار ہماری چینل سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ مختلف معلومات، الگ الگ انداز کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ آپ کو عربی ادب کے اوپر مہارت پیدا ہو جائے گی اور عربی ادب کے اوپر آپ کی پکڑ اچھی طرح ہو جائے گی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔